اس وقت سینئر تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عبداللہ گل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ عبداللہ گل صاحب، سب سے پہلے تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ کیسا ہے، سب سے پہلے تو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نرم گرم چلتا رہتا ہے، لیکن اوور آل یہ میرے خیال میں سردیوں میں گرمی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کچھ مزید جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ، اور میرا خیال ہے نومبر کا جو دسمبر کا ارلی منتھ ہے اس کے اندر جو ارلی ویک ہوگا اس کے اندر یہ ٹیمپریچر رائز کرے گا۔ لیٹس سی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بہت سارے چیلنجز ہیں، انہوں نے بہت سارے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، ان کی جو ایک سوچ فکر ہے وہ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ گھومتی ہے، اور لیڈرشپ کو فی الحال جو ہے کوئی آزادی کا کوئی پروانہ جاری ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو نیچرلی سیاسی ٹیمپریچر بڑھے گا۔ دوسری جانب جو ہے ظاہر ہے نئے مشیر اور نئے وزیر جس طریقے سے 27th امینڈمنٹ کے بعد ہوا اس کے اندر جو ہے وہ کھینچا تانی تو چلے گی، کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اسی میں آپ کو پتہ ہے منڈی بھی لگتی ہے اور پھر ہارس ٹریڈنگ اور ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے ایک ہی سانس میں آپ بہت کچھ کہہ گئے عبداللہ گل صاحب۔ ایک تو آپ نے اپوزیشن کا حال بھی بتا دیا کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں کیا ہونے جا رہا ہے، پھر دوسرا حکومتی صفوں میں جو ظاہر ہے کھلبلی ہے۔ کیا درست ہے کہ 28ویں ترمیم ایم کیو ایم کو راضی کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے یا کچھ اور وجوہات بھی؟ نہیں، 28ویں ترمیم جو ہے وہ اس لیے لائی جا رہی ہے کیونکہ جو ادھورے خواب تھے، یعنی کہ جو 27ویں ترمیم میں وقتی طور پر جو اپوزیشن کے کہنے پہ، بلاول صاحب کے کہنے پہ، دیگر لوگوں کے انٹروین کرنے پہ جب وہ معاملات ٹھنڈے پڑ گئے وقتی طور پہ، تو 27ویں ترمیم کو تو پاس کروانا تھا، اور یہ ایک میرے خیال میں بڑا اہم مشن تھا، اس کو اکمپلش کرنا تھا ایٹ اینی کاسٹ۔ اور اس کے بعد وہ 27ویں ترمیم جو ہے ان چیزوں کے بغیر ہی جو ہے وہ پاس ہو گئی۔ اب جو ظاہر ہے اس کے اندر جو پیچھے رہ گئی تھیں چیزیں وہ 28ویں ترمیم میں ہونی ہے، اور یاد ہوگا ریحان صاحب میں نے آپ کو غالباً کہا تھا کہ 27ویں تو پرانی بات ہو گئی، 28ویں اور 29ویں کی بات کریں، لیکن یہ ترمیمیں کرنے کے بعد آپ جو بنیادی ڈھانچہ ہے ایک ہمارے آئین کا، وہ تو میرے خیال میں پہلے ہی کافی حد تک مسخ ہو چکا ہے، وہ مزید جو ہے وہ اب کوئی اس کا حال نہیں رہ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کنفیوژن اور کیوس کریٹ ہوگا، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے ایڈمنسٹریٹو ایشوز جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ جو عدالتی سسٹمز ہیں وہ بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک ریزنٹمنٹ عدلیہ میں موجود ہے، اور اس کا کہیں نہ کہیں اظہار کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کا بڑوں کے اوپر بس تو نہیں چلتا، لیکن کم از کم وہ اپنا موڈ ضرور خراب کر سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو دیوار کے اوپر پینسل سے نشانے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کام وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، اس کنفیوژن اور کیوس کا بینیفیشری کون ہوگا اور لوزر کون ہے؟ بینیفیشری تو ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہیوز ہوتے ہیں، اور لوزر عوام ہوتی ہے بیچاری۔ اور اس جمہوریت کے اندر یہ جمہوریت کے جو پھندے ہیں، جو ماڈرن جمہوریت، میں جمہوریت کو برا نہیں کہتا، میں تو خود جمہوری آدمی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماڈرن جمہوریت ہے اس ٹک اینڈ کیرٹ کی گیم میں ہمیشہ جو ڈنڈے ہیں وہ قوم کو پڑے ہیں، اور کیرٹس جو ہیں وہ ہمیشہ حکمران اور طاقتور طبقہ جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اس سب کے بعد جس طریقے سے خطائی جو ٹیمپریچر ہے، جس طریقے سے آپ نے پورے بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، چائنا، افغانستان، یہ سارے ایران، ان سب کے اندر آپ نے جو ایک عوام کے اندر ایک رد عمل دیکھا، کچھ پہلے دیکھا اور کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ یو کین ناٹ اسکیپ اے انسرٹینٹی، جو کہ اٹ از راؤنڈ دا کارنر، اور اسپیشلی جب کہ دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہو، جب پاکستان سے بہت ساری انڈسٹری بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے اندر لے کے جائی جا رہی ہو، 35% انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہو، اور ابھی جو آپ کو کرپٹو کے اندر جو میرے خیال میں کچھ ممکنہ خطرات ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ایسے ہوں، لیکن بہرحال میرے خیال میں the challenges are there، بٹ کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں نا when the going gets tough the tough gets going۔ تو ہماری فوج ہے الحمدللہ اچھی ہے، لیکن دوسری جانب بھارت کے خطرات موجود ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے ان کا ملٹری ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، رائز ہو رہا ہے، بار بار یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مختلف آپریشن ترشول، آپریشن مہادیو، سندور 1، سندور 2 لانچ ہو رہے ہیں، تو یہ ایسے نہیں جائیں گے ظاہر ہے۔ اور افغانستان کے اندر بھی جو معاملات ہیں وہ ہمارے لیے مشکلات کا جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں، اور ابھی فی الحال جو سیاسی پوزیشن ہے
اس کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو موجودہ صورتحال ہے افغانستان از گوئنگ ٹو کریٹ اے لاٹ آف ٹربل فار us. بٹ عبداللہ گل صاحب ڈسپائٹ آل آڈز اسٹیٹس کو تو مزید توانا اور طاقتور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں اسٹیٹس کو جو ہے وہ آپ کو وین یو پلگ ان آل دا ہولز دا ہول وال گیٹس کلیپسڈ, یہ ایک ایشو ہوتا ہے اس کے اندر. آپ یاد رکھیے کہ جب ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ سوچتے ہیں اپنے طور پر, ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ تمام راستے جو ہیں ان کے اوپر اپنے معاملات سیدھے کر لی ہیں, لیکن پھر گڑبڑ ہوتی ہے. اسٹیٹس کو جو ہوتا ہے, یاد رکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہوتی ہے پوری دنیا کی, وہ اسٹیٹس کو کی حامی ہوتی ہے, کیونکہ وہ چینج کے لیے جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے ہوتے. انہوں نے ایک سرٹن اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے, اور وہ نہیں کہتے کہ کوئی چینج ایسا ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر چاہے وہ اسٹیٹس کو مینٹین کیا جائے یا کچھ بھی, اگر غریب آدمی کا استحصال ہوا جو کہ 47% جو اس ٹائم پہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے سطح غربت سے نیچے رہ رہا ہے, تو ریحان صاحب اٹ از ناٹ اے ویری گڈ سائن ویئر 800,000 پیپل آر لیونگ ابراڈ ایوری ایئر. پاکستان کو چھوڑ کے برین ڈرین ہو رہا ہے, اور اسی طریقے سے جو ہماری عدلیہ کے اندر جو مقدمات پینڈنگ ہیں, کیونکہ آئینی عدالت کے ذریعے آپ کے مقدمات جو ہیں وہ تو تقریباً 30 یا 35 ہوں گے زیادہ سے زیادہ جو اس دائرہ اختیار میں آئیں گے. وہ تو ظاہر ہے عبداللہ گل صاحب, آپ نے کہہ دیا نا کہ ساری سچویشن میں ڈنڈے تو الٹیمیٹلی عوام کو پڑھنے اور گاجریں کسی اور نے کھانی ہے. With this thought, I have to take a very quick short break. عبداللہ گل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. Let's take a break here اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.